الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دروس البلاغت کا باب الاول الباب الاول فی الخبر والانشاء، باب اول خبر اور انشاء کے بارے میں۔ باب اول کس بارے میں؟ خبر اور انشاء کے بارے میں۔ کل کلام فہو اما خبر او انشاء، ہر کلام پس وہ یا تو خبر ہوتا ہے یا انشاء ہوتا ہے۔ کوئی بھی کلام ہو وہ یا تو خبریہ ہوگا یا پھر انشائیہ ہوگا۔ والخبر ما یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، خبر وہ جو صحیح ہو یہ کہ کہا جائے لقائلہ، اس کے کہنے والے کے لیے، کہ بے شک وہ اس میں صادق ہے، سچا ہے، او کاذب یا پھر کیا ہے، جھوٹا ہے۔ جس طرح کہ سافر محمد مسافر ہے، وعلی مقیم کہ علی مقیم ہے۔ اگر محمد مسافر ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ واقعہ یہ سچا ہے، اگر مسافر نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور علی مقیم، علی مقیم ہے، اگر علی مقیم ہوگا تو ہم کہیں گے کہ علی مقیم یہ سچا ہے جملہ، اگر مقیم نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ یعنی کہ خبر وہ ہے جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو، ٹھیک ہے۔ والانشاء ما لا یصح ان یقال لقائلہ ذالک، اور انشاء وہ جو نہ صحیح ہو یہ کہ کہا جائے اس کے کہنے والے کے لیے یہ، یعنی کہ انشاء اس کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ سافر یا محمد، اے محمد تو سفر کر، اب اس کے کہنے والے کو نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اقیم یا علی، کہ اے علی تو مقیم ہو جا، اس کے کہنے والے کو بھی سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ کیا ہے، جملہ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ والمراد بصدق الخبر مطابقتہ للواقع، اور مراد خبر کی صدق کے ساتھ اس کا مطابق ہونا واقع کے لیے، یعنی کہ سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو خبر دی جا رہی ہے وہ واقع کے مطابق بھی ہو، وابی کذب ہی، اور اس کے جھوٹ ہونے کا مطلب یہ ہے عدم مطابقت ہی لہو، کہ اس کے لیے مطابق نہ ہو۔ یعنی کہ اگر میں کہوں کہ علی مقیم ہے، اب وہ واقع کے مطابق ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سچا ہے، یعنی کہ واقع خارج میں ذہن میں تو ہے کہ علی مقیم ہے، اگر وہ خارج میں بھی علی مقیم ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سچا ہے، اگر خارج میں علی مقیم نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سچا ہے بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے کیونکہ وہ خارج میں مقیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پس جملہ علی مقیم ان کا جملہ ان کانت النسبۃ المفہومۃ، کہ اگر ہو نسبت وہ جو سمجھی گئی ہے، اس سے جملے سے جو نسبت سمجھی گئی ہے وہ مطابق ہے اس کے لیے جو خارج میں ہے تو وہ سچا ہے، ورنہ پس وہ جھوٹا ہے۔ یعنی کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ علی کیا ہے، مقیم ہے، علی گھر میں ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں ہم تصور کرتے ہیں کہ علی گھر میں ہے، اور اب وہ حقیقت میں خارج کے اعتبار سے بھی وہ کیا ہے، علی گھر میں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ سچا ہے۔ اگر وہ حقیقت میں یعنی کہ خارج میں گھر میں نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جملہ جھوٹا ہے۔ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنٌ، اور ہر جملے کے لیے دو رکن ہوتے ہیں۔ کتنے رکن ہوتے ہیں؟ ہر جملے کے لیے دو رکن ہوتے ہیں، محکوم علیہ و محکوم بھی، اور محکوم بھی، ایک محکوم علیہ ہوتا ہے دوسرا محکوم بھی ہوتا ہے، اور نام رکھا جاتا ہے پہلے کا مسند الیہ، پہلے کا نام کیا رکھا جاتا ہے، مسند الیہ، جس طرح کے فاعل اور نائب الفاعل، ٹھیک ہے۔ اور مبتدا وہ جس کے لیے خبر ہو، اور مبتدا وہ جس کے لیے خبر ہو اس کو بھی مسند الیہ کہتے ہیں، اور نام رکھا جاتا ہے دوسرے کا مسند، جس طرح کے فعل مسند ہوتا ہے، اور مبتدا جس کا اکتفا ہو اپنے مرفوع پر، اور مبتدا جس کا اکتفا ہو اپنے مرفوع پر، یعنی کہ یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے جو مسند ہوتا ہے، مبتدا کی قسم ثانی ہے جو مسند ہوتا ہے، جو حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے،
حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے اور اپنے ما بعد کو رفع دیتا ہے، اپنے ما بعد کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے۔ یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے جو مسند ہوتا ہے، اس سے مراد وہ والا مسند ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے فائدہ کیا ہے؟ منطق کا فائدہ، ٹھیک ہے؟ اعلم فائدہ ہے کہ علم جو ہے نا، اس علم کے مدون، اس علم کو وضع کرنے والے، مدون کرنے والے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ فائدہ ہے۔ اعلم ان تو جان کہ بے شک ارسطو حکیم نے مدون فرمایا، مدون کیا اس علم کو سکندر رومی کے حکم پر، سکندر رومی کے حکم پر اس علم کو ارسطو حکیم نے لکھا، ٹھیک ہے، مدون فرمایا، اور اسی وجہ سے لقب پایا معلم اول کا، پہلے معلم کا انہوں نے لقب پایا۔ اور فارابی نے چھانٹی کی اس فن کی چھانٹی کی اور وہ معلم ثانی قرار پائے۔ اور فارابی کے کتب کے ضائع ہونے کے بعد، یعنی کہ ان کی کتب لائبریری جل گئی تھی، ان کی لائبریری کے جل جانے کے بعد اس کو تفصیل سے بیان کیا شیخ ابو علی بن سینا نے، اس کو مفصل تحریر کیا، تفصیل سے بیان کیا شیخ ابو علی سینا نے، تو وہ معلم ثالث قرار پائے۔ کیا قرار پائے؟ معلم ثالث قرار پائے۔ آگے فصل لعلک علمت، شاید کہ تو جان گیا، مما اس سے جو ہم نے تلاوت کی تجھ پر منطق کی تعریف کی حاجت کے بیان میں، منطق کے حد کی حاجت کے بیان میں۔ تو نے اس سے تعریف تو جان لی، لیکن ادھر پھر وہ تعریف کرتے ہیں منطق کی، پہلے تو نے جان لی تعریف، ادھر پھر تعریف کرتے ہیں۔ و تعریف اور اس کی تعریف اس سے کہ یہ کہ ایسا علم کہ یہ کہ جان لینا ایسے قواعد کو جس کی رعایت کرنے سے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچایا جا سکے، تعصیم بچایا جا سکے اس کی رعایت کرنے سے ذہن کو خطا فی الفکر سے، یعنی کہ منطق ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے، تعریف ہے منطق یہ کہ منطق ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کی رعایت کرنے سے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچایا جا سکے، خطا فی الفکر سے بچایا جا سکے، یعنی کہ فکروں میں جو غلطی واقع ہو ذہن کو اس سے بچایا جا سکے، ایسے قوانین کا جان لینے کا نام کیا ہے؟ منطق ہے۔ کیا ہے؟ منطق ہے، ٹھیک ہے۔ آگے قدوری شریف کا ہے وَأُجْرَةُ الْكَيْلِ وَنَاقِدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ، اور کیل کی اجرت، ناپنے کی اجرت اور ثمن کو پرکھنے کی اجرت، ناقد الثمن ثمن کو پرکھنے کی اجرت یہ بائع پر ہے۔ یعنی کہ اگر گندم ہے تو گندم مکیلی چیز ہے نا، تولنے والی چیز ہے، تو اس کو تولنے کی اجرت یہ بھی کس پر ہے؟ بائع پر ہے، اور ثمن کو پرکھنے کی اجرت یہ بھی بائع پر ہے، یعنی کہ نا جو مال ہے، ثمن ہے، تو اس کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے آیا کہ یہ ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، ایک آدمی کو بلایا جائے گا جس کو پتہ ہو کہ یہ ثمن ٹھیک ہے، غلط میں درستگی کر سکتا، اس کو بلایا جائے گا، وہ پرکھے گا، تو اس کی جو اجرت ہوگی وہ بھی بائع پر ہے،
اور سمن کو وزن کرنے کی اجرت، سمن کو وزن کرنے کی اجرت یہ مشتری پر ہے۔ یہ کس پر ہے؟ مشتری پر ہے، یعنی کہ تولنے کی۔ پہلے سکے ہوتے تھے تول کر دیے جاتے تھے، تو ان کے وزن کرنے کی اجرت مشتری پر ہے۔ کس پر ہے؟ مشتری پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے بائع کی سامان کی سمن کے ساتھ، جس نے بائع کی سامان کی سمن کے ساتھ، تو کہا جائے گا مشتری کو کہ ادفع الثمن، تو دے سمن اولاً پہلے سمن دے، فاذا ادفع، پس جب وہ دے دے، قیلا کہا جائے گا للبائی، بائع کے لیے سپرد کر دے مبیع کو، یعنی کہ جو مشتری ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ پہلے سمن دے پھر سامان لے، پہلے پیسے دے پھر سامان لے۔ جب وہ پیسے دے دے گا تو اس کو بائع کو کہا جائے گا کہ تو اس کو مبیع دے دے۔ اور جس نے بائع کی سامان کے بدلے یا سمن کے بدلے، تو کہا جائے گا ان دونوں کے لیے، بائع اور مشتری دونوں کے لیے، کہ سپرد کرو معاً، ایک ساتھ دو، یعنی کہ اگر جس نے بائع کی سامان کے بدلے یا سمن کے بدلے، یعنی کہ پیسوں کے بدلے یا سامان کے بدلے، تو دونوں کو کہا جائے گا بائع اور مشتری کو کہ کٹھی دو، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اچھی طرح۔ آگے اصول الشاشی کقولنا فی تخصیص الفرد زید وفی تخصیص النوع رجل وفی تخصیص الجنس انسان۔ آگے یہ خاص کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، خاص کی تقسیم کر رہے ہیں، خاص کی کیا کر رہے ہیں؟ تقسیم کر رہے ہیں کہ خاص کی 3 قسمیں ہیں۔ خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ خاص کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ ایک ہوتا ہے تخصیص فرد، وہ ہے کہ افراد میں سے ایک فرد کو خاص کیا جائے۔ تخصیص فرد کسے کہتے ہیں؟ کہ افراد میں سے ایک فرد کو خاص کیا جائے، جس طرح کہ زید۔ آگے تخصیص نوع، کہ نوع میں سے ایک نوع کو خاص کیا جائے، انواع میں سے ایک نوع کو خاص کیا جائے، جیسے راجل۔ آگے تخصیص جنس، کہ اجناس میں سے ایک جنس کو خاص کیا جائے، جیسے انسان۔ اب یہاں پر سائل سوال کرتا ہے کہ منطق میں ہم نے نوع کی مثال انسان پڑھی تھی، یہاں پر نوع کی مثال راجل دے رہے ہیں، اور منطق میں ہم نے جنس کی مثال حیوان پڑھی تھی، یہاں پر جنس کی مثال انسان دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سائل سوال کرتے ہیں کہ نوع کی مثال ہم نے منطق میں انسان پڑھی تھی، یہاں پر راجل دے رہے ہیں، اور نوع کی مثال اور جنس کی مثال ہم نے منطق میں انسان پڑھی تھی، یہاں پر جنس کی مثال ہم نے منطق میں حیوان پڑھی تھی، یہاں پر کیا دے رہے ہیں؟ انسان دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منطق والوں کی اپنی اصطلاح ہے، اور اصولیوں کی اپنی اصطلاح ہے، یعنی کہ ہر علم کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے۔ جو منطقی ہیں وہ چیزوں کی حقائق سے بحث کرتے ہیں، اور جو اصولی ہیں وہ چیزوں کی اغراض سے بحث کرتے ہیں، غرض سے بحث کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نوع منطقی اور نوع اصولی اور جنس منطقی اور جنس اصولی میں فرق،
نوع منطقی اور نوع اصولی، اور جنس منطقی اور جنس اصولی میں فرق، کہ جو نوع منطقی ہے جن کی حقیقتیں ایک ہو، نوع منطقی کسے کہتے ہیں؟ جن کی حقیقتیں ایک ہو، جس طرح کہ انسان میں حیوان ناطق ہے، مرد عورت تمام کی حقیقتیں ایک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور نوع اصولی جن کی اغراض ایک ہو، جن کی غرض ایک ہو، جس طرح کہ رجل مرد تمام کی غرض ایک ہی ہے نا، تمام کی غرض ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ادھر ہم انسان مراد لیتے تو وہ تو جنس ہو جاتا، کیونکہ ان کی اغراض ایک نہیں ہے، اس میں انسان میں عورت بھی شامل ہے مرد بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، عورت بھی شامل ہے اور مرد بھی شامل ہے۔ مردوں کی غرض علیحدہ ہے، عورتوں کی غرض علیحدہ ہے۔ مردوں کی غرض ہے باہر جانا، گھر کے لیے سامان وغیرہ لانا، کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرنا، اور عورتوں کی غرض کیا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر بال اپنے اولاد کی پرورش کرنا، کھانا وغیرہ پکانا، گھر کا تمام انتظامات کو سنبھالنا، اور مرد کی کیا ہے؟ باہر ہے۔ تو یہاں پر اغراض مختلف ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے نو سے مراد رجل لیں گے۔ اور جن سے منطقی جن کی حقیقتیں مختلف ہو، جس طرح کے حیوان میں اب انسان بھی ہے اور گھوڑے گدھے یہ بھی ہیں، ان کی حقیقتیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن سے اصولی جن کی غرضیں مختلف ہو، جس طرح کے انسان پہلے سمجھا دی، انسان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، مرد کی غرضیں علیحدہ ہیں اور عورتوں کی غرض علیحدہ ہے، مرد کی غرض علیحدہ ہے، عورتوں کی غرض علیحدہ ہے۔ جس طرح کہ ہمارا قول فی تخصیص الفرد زید، تخصیص فرد میں زید، و فی تخصیص النوع اور تخصیص نوع میں رجل، و تخصیص جنسی اور تخصیص جنس میں انسان ہے، ٹھیک ہے۔ والعام، اور عام کی تعریف کر رہے ہیں کہ عام ہر وہ لفظ شامل ہو تمام افراد، جس میں تمام افراد شامل ہو۔ عام کیا ہے؟ عام کی تعریف ہر وہ لفظ شامل ہو جس میں تمام افراد، یعنی کہ افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو۔ عام کون سا ہے؟ ہر وہ لفظ شامل ہو افراد کی ایک جماعت میں، ہر وہ لفظ جو جماعت افراد کی ایک جماعت میں شامل ہو۔ اما لفظاً، یا تو لفظاً ہوگا، یا تو کیا ہوگا؟ شامل لفظاً ہوگا، جس طرح کہ ہمارا قول مسلمون و مشرکون، اب مسلمانوں میں تمام جماعت کے افراد شامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مشرکوں میں تمام جماعت کے افراد شامل ہیں لفظاً، ٹھیک ہے۔ و اما مان، یا مانن ہوگا، جس طرح کہ ہمارا قول من و ما، ٹھیک ہے، من ما، جب مانن استعمال کیا جائے گا من اور ما تو یہ تمام کو شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور خاص کا حکم، آگے خاص کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ خاص کا حکم کتاب اللہ سے واجب عمل کرنا، اس کے ساتھ لا محالہ، یقینی طور پر خاص پر عمل کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کتاب اللہ سے ہو تو خاص اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں، خاص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، خاص کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے، بس ممکن ہو جمع کرنا ان دونوں کو، یعنی کہ خاص پر بھی عمل کیا جائے اور خبر واحد یا قیاس دونوں پر عمل کیا جائے، ممکن ہو دونوں پر عمل کرنا۔ کس طرح ممکن ہو؟ بدون تغییر، کہ نہ تبدیل ہو خاص کا حکم تبدیل نہ ہو۔ اگر خبر واحد یا قیاس پر عمل کیا جائے، خاص کا حکم تبدیل نہ ہو تو پھر یعمل بہما، عمل کریں گے دونوں پر عمل کریں گے، کتاب اللہ پر بھی اور خاص دونوں پر عمل کریں گے اگر حکم تبدیل نہ ہو کتاب اللہ کا تو، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ، ورنہ عمل کریں گے کتاب اللہ پر۔ اگر حکم تبدیل ہوتا ہو کتاب اللہ کا تو پھر
عمل کریں گے صرف کتاب اللہ پر، وَيَتْرُكُ اور چھوڑ دیں گے جو اس کے مقابلے میں، خبر واحد اور قیاس جو اس کے مقابلے میں آیا ہوا ہے کتاب اللہ کے، اس کو چھوڑ دیں گے اور کس پر عمل کریں گے؟ قیاس پر یا کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ یعنی کہ خاص پر عمل کرنا تو واجب ہے، اگر خاص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پھر دیکھیں گے کہ خبر واحد اور قیاس پر عمل کرتے ہوئے کتاب اللہ پر کے حکم تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہو رہا تو پھر تو خبر واحد یا قیاس پر عمل لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر حکم تبدیل ہو رہا ہے تو پھر خبر واحد یا قیاس پر عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور دہرانا بھی ہے، اور آگے سے ضرور آپ نے اس کو نکال کر آنا ہے۔